یہ پاکستان میں کچھ مہینوں سے مقیم ہے اور یہاں پر چین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ایک باشندہ جس کا نام، اس نے اسلام قبول کیا، مسلک جعفریہ اختیار کیا۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وہ کیا خوب شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی موضوع سے مربوط ہے اور ان موضوعات پر ہم کئی ویڈیوز کر چکے ہیں، کئی تفصیلی پروگرامز کر چکے ہیں کہ کس طرح سے مختلف مذاہب کے، مختلف قوموں کے لوگ تعلیمات اہل بیت سے متاثر ہو کر، مولا علی امام حسین علیہ السلام سے متاثر ہو کر کس طرح در اہل بیت پر آئے، کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا کہ جاپان سے تعلق رکھنے والا ایک ریسلر، بڑا معروف ریسلر اپنے دور کا، انوکی، انٹونیو انوکی اس کا نام تھا، وہ کس طرح سے محمد حسین انوکی ہو گیا اور وہ کربلا گیا، وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا اور وہ ویڈیوز بھی پہلی بار نشر کی گئی تھی ہمارے پلیٹ فارم سے، وہ سب نے دیکھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان واقعات سے یزیدیت بڑی خوف زدہ ہے، یزیدیت کو بڑی تکلیف ہے ان واقعات سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تیزی سے حسینیت پھیل رہی ہے اور اب یہ بات دوسرے مسالک کے افراد بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص دنیا میں حق اور باطل میں فرق سمجھتا ہے، اس فرق کو جانتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے پتہ چلے اہل بیت کے بارے میں، تعلیمات اہل بیت کے بارے میں، اور وہ اس گھرانے سے دور رہ سکے۔ کہ گزشتہ روز سکردو میں چین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ایک باشندہ جس کا نام یرن ڈینگ با بتایا جا رہا ہے، چین میں اسی طرح کے نام ہوتے ہیں، اس نے اسلام قبول کیا، مسلک جعفریہ اختیار کیا اور اپنا نام بھی مولا علی کی نسبت سے علی رکھ لیا۔ یہ پاکستان میں کچھ مہینوں سے مقیم ہے اور یہاں پر سٹونز کا کاروبار کرتا ہے اور اسی دوران ہسٹری سے اسے لگاؤ تھا اور اس نے پڑھنا شروع کیا اور جب اسے اہل بیت کے بارے میں پتہ چلا، تعلیمات اہل بیت سے متاثر ہو کر اس نے یہ فیصلہ کیا۔ جب انسان حقائق کو پا لیتا ہے، حقائق تک پہنچ جاتا ہے تو دل بھی روشن ہو جاتا ہے، ذہن بھی منور ہو جاتا ہے، اور بات یہ ہے کہ جو بھی حق کا طرفدار ہے اس دنیا میں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ در اہل بیت سے دور رہے اور اہل بیت کے مخالفوں سے اظہار برات نہ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو علاقے ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، یہاں پر لوگوں کا دین کی طرف، مذہب کی طرف رجحان کم ہے، اگر ہیں بھی تو دوسرے مذاہب کے ہیں، جیسے بدھسٹ ہیں یا کوئی دین کو مانتا ہی نہیں ہے، کمیونسٹ ہیں، لیکن جس کو ہدایت ملنا ہوتی ہے اس کے لیے اپنے آپ راستے بن جاتے ہیں اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہ ریسلر انٹونیو انوکی وہ بدھ مت سے تھا، بدھسٹ تھا، لیکن کربلا جا کر کس طرح سے اس کا ذہن بدلا، یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اور وہ ایک شعر بھی ہے کہ یزید جتنا چھپا رہا ہے، حسین اتنا ہی چھا رہا ہے، کہ آج آپ دیکھیں گے کس طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں اس ذکر کو دبانے کے لیے، حسینیت کو دبانے کے لیے۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی ایجنسیاں کس طرح سے سازشیں کرتی ہیں، ان پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ کس طرح سے حسینیت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، تمام تر پابندیوں کے باوجود، عالمی طاقتوں کی سازشوں کے باوجود حسینیت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق ہے اور حق غالب آ ہی جاتا ہے، اور جب حق غالب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے اور فرمان پیغمبر ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، اور یہ بات ثابت ہے، طے شدہ ہے کہ جو بھی محب علی ہے، جو بھی ولائے علی دل میں رکھتا ہے، وہ حق کا طرفدار ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔